سید عبداللہ شاہ ہاشمی صاحب کو، کہ جنہوں نے 35 سال تک شعبہ تعلیم میں خدمات انجام دیں، جو کہ کافی ساری کتب کے مصنف ہیں، کئی ممالک کے سفر کر چکے ہیں اور سفر نامے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اقبال سے ان کی گہری وابستگی ہے۔ ماہر اقبالیات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کے کزن ہیں، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نگہت ہاشمی اور فرحت ہاشمی کے بھی کزن ہیں، اور چین میں موجود پاکستانی سفیر اقبال ہاشمی صاحب کے بھی کزن ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب رفیع الدین ہاشمی صاحب کو اور محترم جناب عبداللہ شاہ ہاشمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور طلباء سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چودھری طالب، معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، آج آپ اقبال کا دن منا رہے ہیں، اور جب ہم کا دن مناتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے افکار کو، اس کے نظریے کو، اور اس کے افکار کو، نظریات کو، ان باتوں کو اس نے قوم کو سکھائیں، اور اس کے وہ نظریات جو اس کے ذہن میں تھے اور جس وجہ سے وہ عظیم ٹھہرا، ان کو عام کیا جائے۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے، اور کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچے بدل گئے۔ ایک عام آدمی، بہت سارے اشخاص جو ہیں دنیا میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں کوئی ایک بڑا تاثر قائم کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر آ کر اپنے آپ کو اپنے ذہن سے کام لے کر یا اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اقبال انہی میں سے ایک ہے۔ اقبال کی حیثیت جو ہے وہ ہمارے سامنے عام طور پر ایک شاعر کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور زیادہ تر قوم، زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن وہ ایک فلسفی بھی تھے، وہ ایک ماہر تعلیم بھی تھے، اور ان کی یہ ملٹی ڈائمینشن، ان کی جو شخصیت تھی، اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوئے۔ تو اس میں ان کا ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا فلسفہ خود ہی ہے۔ ابھی ایک لڑکا ایک شعر پڑھ رہا تھا، تو اس میں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، یہ بات بھی، اور خودی کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، اقبال کی خودی کی، وہ ان کی پورے افکار کی بنیاد جو ہے وہ ان کے اس نظریے پر ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو وہ خدا کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے خیال کو، اس کی مانگ کو، اس کی آرزو کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اس لیے اقبال کو سمجھنے کے لیے اس کے اس نظریے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ خود ہی کیا ہے۔ اقبال معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس وقت تک 20,000 سے زیادہ مقالات اس پر شائع ہو چکے ہیں، مضامین لکھے جا چکے ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، دنیا بھر کی لائبریریوں میں اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، یا تفہیم اقبال کے لیے چیئرز موجود ہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں۔ تو اس پورے اقبال کو سمجھنے کے لیے تو ایک بہت مطلب ہے، ایک بڑا بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی جو چودھری صاحب ہیں وہ ان کی زیر نگرانی اساتذہ نے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ بچے بہت سارے بورڈ میں پوزیشنیں لیتے ہیں، بچے بہت سارے اچھے پوزیشنوں پر جاتے ہیں،
اور یہ تربیت جو ہے یہ اس کا پس منظر اگر دیکھیں تو وہ بڑے بڑے صاحب افکار لوگ جو ہے ان کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے۔ اب بچوں کو یہ بتانا، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کچھ باتیں بچوں کے لیے، کچھ اساتذہ کے لیے، بچوں کو یہ بتانا کہ اقبال کیسے بنا، کسی شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ بنیادی عناصر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جو اس کی شخصیت کی اٹھان میں یا اس کی شخصیت کی تکمیل میں پارٹ پلے کرتے ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم اقبال کو سمجھنا چاہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب سے زیادہ انسان ہے اور کوئی بھی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ صلاحیتوں کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نواز دیتا ہے اور اقبال انہی میں سے ایک تھے۔ اگر ہم نفسیات کی ٹرم میں بات کریں تو اس کو ہم آئی کیو یا انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ذہنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اگرچہ آئی کیو جاننے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں تھا، اب تو ٹیسٹ بن گئے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں یا قیاس کریں تو اقبال کا آئی کیو جو ہے وہ 180 کے قریب بنتا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ ایسے آدمی جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں یا جو صدیوں پر ان کے محیط ہوتے ہیں، صدیوں میں ان کے افکار جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے، تو اقبال جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے خاص طور پر نوازا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، میں 65 سے لے کر اب تک پڑھا رہا ہوں، میں نے اسکول میں پڑھایا، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ ایک بات جو میں بار بار مطلب بچوں کو بھی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ تقسیم جو ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں مختلف لوگوں کو دی ہیں، کسی کو بہت زیادہ کسی کو کم، جو صدیوں پر محیط لوگ ہوتے ہیں ان سے تو رشک نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو عام بچے ہوتے ہیں ان کا آئی کیو 120 کے قریب ہوتا ہے اور وہ جہاں پہنچنا چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اساتذہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی اٹھان کے لیے، بچوں کی شخصیت کی تکمیل کے لیے، ان کی تعلیم اور تدریس کے لیے ان کو کہاں تک ہم لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ عام گھرانے کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ آج تک میں اتنا لمبے عرصے سے پڑھا رہا ہوں، 60 سال سے، تو اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ڈیفنس سے یا کسی نے گلبرگ سے یونیورسٹی ٹاپ کی ہو یا بورڈ ٹاپ کیا ہو، یا عام مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں، وہی آگے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان بچوں کی تربیت کرنے میں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں، ان کی اٹھان، ان کو بہت بڑی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے۔ جو چیز اس میں سب سے زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ محنت ہوتی ہے اور وقت سے استفادہ ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی اس چیز پر زور دیا کہ وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اگر آپ وقت کو ضائع کرتے ہو پھر وقت آپ پر سوار ہو جاتا ہے، پھر وقت آپ کو ضائع کرتا ہے۔ اگر آپ وقت کو ضائع کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور وقت سے استفادہ جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ مانگتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب 6 گھنٹے کتاب لے کے آدمی مطلب ہے وہ اس کو پڑھتا رہے یا اس پر مطلب سر ہلاتا رہے، یہ نہیں، اس کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ٹیچر اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں سب سے۔ تو اقبال نے اپنی زندگی میں اس بات سے فائدہ اٹھایا، ان کے پاس جتنا وقت تھا انہوں نے پورے طریقے سے کیا۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اقبال مجلس میں بیٹھنے والے مجلسی آدمی تھے، ان کے پاس وکیل آ رہے ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، فلسفی آ رہے ہیں، عام آدمی آ رہا ہے، سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، وہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک جا رہے ہیں، لوگوں کی محفل لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اقبال کے سامنے کسی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت نایاب قسم کی کتاب ہوتی تو اقبال اس کا حوالہ دیتے، اقبال اس کے بارے میں بتاتے کہ ہاں اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کس وقت مطلب مطالعہ کرتے تھے اور کتنا۔ تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا ذہن ہے وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مطلب اس کا جس نکال لیتا ہے، یہ اللہ کی ایک خاص دین ہوتی ہے۔ ایک تو اقبال میں یہ تھی۔ دوسری یہ بات تھی کہ اقبال بہرحال
ایک منٹ ضائع نہیں کرتے تھے، اقبال اپنا وقت جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے تھے، اور یہ بات بچوں کو بتانے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں ذہین خاندان کا ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جو انسان کے اندر انسان کی شخصیت کی تعمیر میں دو بنیادی عناصر ہیں، ان میں سے ایک وراثت ہے اور ایک ماحول ہے۔ وراثت اس بات کی ہے کہ اس کے والدین کتنے ذہین ہیں، اس کا خاندان کتنا ذہین ہے، اور تربیت اس بات کا نام ہے کہ اس کو ماحول کیسا ملا ہے۔ اس ماحول کے اندر اگر عبد القدیر خان اگر افریقہ کے کسی جنگلی علاقے میں پیدا ہوتا تو اس کا نام ہی نہ ہوتا، آدم خور ہوتا۔ ماحول جو ہے انسان کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اس ماحول میں اس کی شخصیت کی تکمیل کے لیے سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے، والدین کے بعد اساتذہ کا ہوتا ہے، پھر عام معاشرہ ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری